الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم، فقد نبينا في خلق وفي خلق، ولم يدعنوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز پیارے برادران ملت اسلامیہ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت مسلمہ کی حرمت، حفاظت اور ان کی آپسی محبت و شفقت کے بابت، یعنی اپنے بھائی چارگی کی شدت بڑھوتری کے متعلق چند احادیث آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی باہمی محبت، باہمی تعلقات میں مربوطی، مضبوطی عنایت عطا فرمائے. قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. سورۃ الحج آیت نمبر 30. خدا کی حرمتوں کو جو دھیان رکھتا ہے، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرمت عطا کر دیا، اگر کوئی سے حفاظت کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر ہے. اگر اللہ نے جن چیزوں کو حرمت رکھی، اس حرمت کا آپ دھیان رکھیں گے تو اللہ کہاں بہتر ہے آپ کو. یہ قرآن مجید میں ہے. ایک اور آیت میں سورۃ الحج میں 32 نمبر آیت ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی شعار کو، علامتوں کو کوئی احترام کرے گا. اللہ کی علامتیں قرآن مقدس ہے، بیت اللہ، مسجدیں، مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، متعلمین ہیں، جو دین سے تعلق رکھنے والا جو بھی چیز ہے جس پہ دین کی حرمت کے لیے ضرورت ہے، وہ ہر چیز کو آپ کو حفاظت رکھنا چاہیے. یہ سورۃ الحج میں یہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جب دلوں میں آپ کے تقویٰ پرہیزی جب آ جاتی ہے نا، تب آپ ان ہر اللہ کے جو حرمت چیز کو آپ حفاظت کرتے. اگر متقی ہو تو آپ اللہ کی حرمت و علامتوں کو حفاظت رکھیں. ایک اور آیت میں ہے: وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے دوران آپ نرمی سے، عاجزی، فروتنی سے آپ پیش کریں. ایمان والوں سے تکبر نہیں کریں. اگر آپ کو مال میں افزونی ہوا یا کچھ اور دنیاوی دولت بڑھ گئی تو اپنا پڑوسیوں سے اور دیگر اپنے قریہ والوں سے آپ فخر دکھانے کی اخلاق، یہ برا اخلاق کے بہتر میں. قرآن فرماتے ہیں مومنوں سے آپ عاجزی اظہار کرو، گھمنڈ نہ دکھائیں. اپنے دولت کی، گاڑی کی، عمارت کی، گھر کی، اوروں کی، ان سے عاجزی اظہار کرو. یہ سورۃ الحجر میں 88 نمبر آیت ہے. ایک اور آیت میں سورۃ المائدہ 32 نمبر آیت ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کوئی آدمی کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے، بغیر جرم سے کوئی قتل کرتا ہے، او فساد فی الارض، سرزمین میں فساد انگیزی کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
اس نے سارے سرزمین والوں کو قتل کرنے کی سزا بھگت رہا ہے. ایک آدمی کو بے گناہ کو قتل کرتا ہے، سرزمین والے سارے کو قتل کرنے کی مانند ہے. یہ سورۃ المائدہ میں ہے. یعنی کسی بھی بے گناہوں کو، حرمت دار چیز کا قتل نہ کریں. یہ آیت ہمیں سکھاتا ہے کسی کو بھی قتل کرنے کا، اگر حکمرانی ہے، حکومت ہے، قتل کرنے کے حق اللہ نے ہمیں دیا بھی نہیں ہے، حکومت کا حق ہے. حکومت سے بھی آیت ہے کہ کوئی بھی بے گناہ کو نہ مارے تو سارے سب کو مارنے کی برابر ہے ہاتھ. تو یہ دھیان رکھنا ہے. قرآن ہمیشہ عاجزی، عدل و انصاف، دادرس یہی سکھاتے ہیں. اب اگر ہم محکمے میں دیکھیں، کورٹ میں، عدالت میں اور دیگر قید خانے میں دیکھیں، اکثر وہاں کیا ہے؟ بے گناہوں کا برمار ہے، گناہگار کم ہے. کیونکہ گناہگار اپنے دنیاوی دولت سے، رتبے سے، شوکت سے، اپنے پد سے وہ اپنے کو بچا لے گا. پھر پھنستے کون ہیں؟ جو غریب لاچار وہ پھنس جاتے ہیں. قرآن فرماتے ہیں ان سے بھی اگر کوئی بھی بے گناہ پھنسے گا یا انہیں وہ قتل کرے گا، وہ سارے عالم کو قتل کرنے کی برابر ہے. یعنی مسلمان کی حرمت بہت ہی زیادہ حفاظت رکھنا ہے. قرآن فرماتا. اب چند احادیث بھی آپ کے ذہن نشین کے لیے میں آپ پیش کرتا ہوں، اور یہ امام بخاری و مسلم روایت کردہ حدیث ہے. ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن مومنوں کے جو ناتا ہے، رشتہ ہے، کہ بلڈنگ کی اینٹوں کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا. حدیث میں راوی فرماتے حضور نے ایسے انگشت کو اپنے اور جوڑ کر دکھایا. یعنی مومن آپس اس طرح کی رشتہ ہے. اور بلڈنگ اینٹ باہمی کتنے تعلق ہے. اگر اس میں سے ایک اینٹ بھی اگر بیچ میں سے آپ نکال دیتے ہیں اور آپ کا بلڈنگ پورا، وہ عمارت پوری اگر گر جانے کی خطرہ ہے، تو یہ حدیث حضور علیہ السلام ہمیں بھائی اور اپنے بھائی ہونے پر اس کی تعلقات میں کس طرح دھیان رکھنا ہے وہ سکھاتے ہیں. امام بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام درس دیتے ہیں. امام ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک. ہمارے مسجدوں میں کوئی جاتے ہیں نا، یا بازاروں میں کوئی جاتے ہیں، پرانے زمان میں یہ عادت تھی وہ اپنے خنجر، چھری، ہتھیار لے کے ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس زمانے کی پولیس سیکورٹی وغیرہ یہ ترقی کچھ نہیں ہے. تو اس زمانے کی یہی حفاظت تھا. آج بھی امن کے نشانے میں آپ دیکھیں گے کہ خنجر آپ ان کے نشاندہی میں آج بھی لے کر چلتے ہیں. یہ پرانے ایک رواج ہے. تو اگر آپ کوئی چھری لے کر جاتے ہیں یا کوئی ہتھیار تیر لے کر جاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فلیمسک، آپ اس کے نوکیلا حصے کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھو، کہیں کسی اور پہ نہ لگ جائے، کسی بھائی پہ نہ لگ جائے. ہتھیار تو سیفٹی کے لیے جائز ہے، لیکن لے جاتے ہوئے خیال رکھے کسی بھائی کو اس پہ تکلیف نہ پہنچ جائے. او لیقبض علی نسالھا، اس کے نوکیلی سے کو آپ روک رکھے اپنے ہاتھ ہتھیلی سے. ان یصیب احد من المسلمین من بشیء، کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ حدیث امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم. مومنین کہنے کہ ہمارے برادر کے والے یہی مومن ہیں. برادری نہیں، مومن میں برادری نہیں. برادری جب آ جاتے ہیں تو ایمان سے ہم تھوڑا سا فاصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ایمان سے تھوڑا اندر آ کے ہم اپنے ایک سرحد اور تیار کرتے ہیں. ہم انصار ہے یا پٹھان ہے تو ہمارا الگ ہے. ایسا کوئی مومن نہیں. مومن جو ہے آپس میں جو بھی کلمے توحید والا جو اہل سنت والجماعت، کوئی بھی مومن اپنے پیار محبتوں میں، اپنے شفقت و رحمتوں میں، اپنے نرمی اخلاقوں میں مثل الجسدی، ایک جسم کی مانند ہے. وہ سب ایک باڈی ہے، ایک ہی باڈی ہے، ایک ہی جسم ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک عضو کو تکلیف ہو جاتا ہے تو ان کے سارے جسم اس کے لیے رات میں اس کی تکلیف اور اس کے بخار کے ساتھ اور رات میں بے خوابی کے ساتھ یعنی ناش ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ رہتے ہیں، شریک کرتے ہیں، تاکہ کوئی جسم میں آپ کو اگر چوٹ لگ گیا، اگر کوئی کانٹا چھپ گیا پاؤں میں بھی نیند خلل ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری باڈی ساتھ دیتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے۔ مومن بھی ایسا ہے، کسی بھی اپنے بھائی کو اگر تکلیف ہو اس کی تکلیف وہ میری بھی تکلیف ہے، اگر ہے نہیں تو ہونا چاہیے۔ اس قدر ہم ایمانی محبت، ایمانی تعلقات کو ہم مضبوط کرنا۔ اب ہوتے نہیں ہوں گے کچھ لوگوں میں، اگر ہمیں نہیں ہوتا ہے تو درس اسلام سے ہم تھوڑی سی دوری ہونے کے بجائے ہم اور قریب ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے محبت میں اور ایمان میں۔ ہم یہی پیار کرتے ہیں اپنے بھائی کی تکلیف میں اور ہم بھی ساتھ سہتے ہیں۔ یہ حدیث کا یہ معنی ہے، اسی سے اپنے ایمان بڑھتا ہے، یہ پختہ مومن کی جو علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ حدیث شفقت بڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام کے سامنے اقرہ بن عابس رضی اللہ عنہ صحابی ہے، لیکن وہ دیہات میں رہتے تھے، بارگاہ رسالت پر پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام حسن بن علی حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے فرما رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا اپنے نواسے رسول کو بوسہ دے رہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو 10 بچے ہیں، میں نے آج بھی بوسہ نہیں دیا، آج تلک میں ان میں کسی ایک بچے کو میں نے بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا ما قبلت منہم احدا، ایک کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا، کیا ماجرا حضور؟ حضور علیہ السلام ان کی طرف مشاہدہ کیا، فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، رحم نہیں کرو گے تو رحم آپ پر بھی کیا نہیں جائے گا، آپ رحم کرو گے تو اور لوگ آپ پر رحم کریں گے، اگر آپ دوسرے کو رحم نہیں کریں گے نا آپ کو بھی دیکھ کے کسی کی دل میں رحمت و شفقت آئے گی نہیں، جیسا آپ کرتے ویسا آپ کرتے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ان لوگوں سے امامت کرتے ہوئے اور ان میں کسی نے شکایت کیا، حضور علیہ السلام ہم کسان ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں تو امام صاحب بڑی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ کسی نے شکایت کری، حضور علیہ السلام اس بابت فرماتے اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، آپ میں سے کوئی نماز پڑھاتے ہیں نا ہلکے سے نماز پڑھا کے ختم کرا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نماز پیار کرنے والا ٹھیک ہے، معذرت ہے، وہ اپنی نماز لمبی لمبی تنہائی پڑھے، ان کی نیت میں تو ثواب اللہ دے گا، ان کے شوق تھا یار امام صاحب تھوڑی لمبی پڑھتے، ٹھیک ہے شوق اچھا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کے ثواب اللہ فرمائے۔ لیکن امام کی جو پالیسی ہے، امام جلدی، اس میں ہر طرح سے لوگ ہوں گے، بداری بھی ہوں گے، اور شہر میں ایمرجنسی جانے آدمی بھی نماز اب جلدی ادا کرتے، اصلاح کا آئے شریک ہوئے، انہیں بھی خیال کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اور آپ تخفیف کر کے نماز پڑھیں، ہلکا کریں، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، آپ میں کمزور ناتوان لوگ ہوں گے، وَالسَّقِيمَ مریض بھی ہوں گے، وَالْكَبِيرَ بزرگ بھی ہوں گے، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اگر آپ خود پڑھیں گے نا فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جسے چاہے آپ دور کر دیں، جب امامت کرو گے تو آپ تخفیف کریں، ہلکا کر دیں، جلدی پڑھوا دیں۔ یہ حدیث امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں۔ حدیث یہ سکھاتے ہیں نماز میں آنے والا ہر بھائی کی طرف دھیان رکھنا، میں قرآن جانتا ہوں، میں قرات اچھی طرح جانتا ہوں، لمبی صورتیں مجھے یاد ہے، تو بھائی کو بھی خیال رکھ کے امام صاحب نماز پڑھے، وہ بھائی ہے آپ کا، تو انہیں بھی توجہ کرے، انہیں بھی انہیں کی طرف بھی آپ مہربانی کریں تاکہ انہیں بھی خلل اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، متفق علیہ، امام بخاری و مسلم یہ حدیث روایت کرتے۔ حضور علیہ السلام خود کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بخاری کی ہے، انی لا اقوم الی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں، وارید ان اطول، چاہتا ہوں میں آج لمبی نماز پڑھوں۔ حضور کی لمبی نماز ہوتی پوری رات تک پڑھتے حضور کی نماز۔ روایت میں آئے کہ صاحب رسول ایک دن ذائقہ کرنے کا ارادہ کرا، چلو آج حضور کے ساتھ نفل پڑھتے، انہوں نے حضور علیہ السلام نماز میں مشغول تھے،
انہوں نے ہاتھ باندھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو انہوں نے ہاتھ باندھا تو حضور علیہ السلام سورۃ البقرہ پڑھا، انہیں لمبی پڑھی، جلدی جانا تھا، میں نے سوچا تو حضور علیہ السلام جلدی ختم کریں گے، حضور علیہ السلام سورۃ آل عمران چالو کر دی، میں نے سوچا چلو یہ کر کے ختم کریں گے، حضور علیہ السلام اگلے سورت چالو کر دی، صورتیں چالو کر دی، تو پھر رکوع میں چلے گئے، تو میں نے اندازہ لگایا شارٹ رکوع کریں گے، جلدی 3 سبحان اللہ پڑھ کے ختم کریں گے، لیکن جتنی قرات حضور نے کرا اتنی ہی لمبے رکوع کر اور اتنی ہی لمبی سجود کی، اتنی لمبی دوسری سجود کی، پھر اگلے رکعت میں اس دن مجھے برا لگا، میں نے برا جانا، صاحب رسول پوچھا حضور کے بارے میں آپ نے برا جانا، برا یہ جانا تھا یار یہ نماز تھوڑی جلدی ختم ہو جاتا، یہ نماز تھوڑا حضور جلدی ختم کرتے، کیونکہ میں آج ارادہ یہ نہیں تھا لمبی نماز میں حضور کے ساتھ شرکت کروں، میں نے دیکھا آج بس حضور سے کچھ گفتگو کرنے کے ارادے میں آیا تھا، اب دیدار ہو جائے گی جلدی، چلو جب تک حضور کا ساتھ فضیلت دیتے ہیں، ثواب کما لیتے ہیں، میں نے شریک ہوا، لیکن اب اس دن پھنس گیا تھا، اس لیے برا لگا، نہیں تو وہ نماز کے شوقین صحابہ کرام سب حضور علیہ السلام جب امامت کرتے ایسا نہیں کرتے، دیکھو امامت کرتے فرماتے میں چاہتا ہوں بڑی لمبی نماز کرو آج امامت کر کے، پھر اسماء البکاء سے بھی پھر بچوں کے رونے بھی لگتے، آوازیں مجھے آتی، کیونکہ پہلے زمانے میں حضور کے وہاں نماز پڑھنے کو ساتھ قریب میں عورتیں بھی پڑھنے آیا کرتی تھی شروع میں، ادھر قریب میں وہ بھی، کیونکہ آنے میں ان کے ساتھ کم تعداد مسلمان تھے تو ان میں انہیں سبھی لوگ ساتھ میں آیا کرتے، تو اس وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانا حضور نے منع کرا، اور کچھ غیر سنی لوگوں نے اور مسجد میں عورت کا آنے کو بھی کہتے ہیں، الگ بات ہے، اس پر بہت جواب وغیرہ وہ اب موقع نہیں، اب یہ ہے وہ مسجد میں پہلے زمان میں آیا کرتی حضور، اب حدیث میں ہے پہلے زمان میں آتی تھی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور پھر حضور نے منع کرا کوئی عورت نہ آئے، عائشہ بی بی نے سخت منع کیا کوئی عورت مسجد میں نہ جائے، فتنہ ہے نہیں جانا چاہیے، پر میں بچوں کے رونا میں سنتا ہوں تو پھر بات جب فی صلاتی پھر میں شارٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ بچے روتے امی پریشان ہوں گے تو جلدی نماز ادا کر لیتا ہوں، انا شکا علی امی، بچے کی جو ماں کی تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ امام بخاری کی بیعت کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سب کو خیال کرتے ہیں، مسجد میں جو نماز پڑھنے والے بھائیوں کو خیال کرتے ہیں، ایک اور حدیث میں امام بخاری مسلم فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلم دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، سگا بھائی بے سگا بھائی ایسا نہیں، بھائی ہے، وہ تو ہے سگے کے نام میں اور سکم مادری میں اتحاد ہونے کی ناتا تو ہے، لیکن دینی طور پر دیکھا جائے تو پھر ان کے بھائی چارگی کی مضبوطی، جن پر دین زیادہ ہو ان سے زیادہ بھائی چارگی رہتی ہے، اسلام کا تقاضا ہے، جو لوگ اللہ و رسول کا پیار کرتے ہیں ادھر ان کی بھائی چارگی، جس کا اندر ایمان زیادہ ہے وہ میرے لیے زیادہ محبت ہے، یہ حدیث میں ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلم بھائی ہے، لا یخونہ، خیانت نہیں کرے گا، دغا بازی نہیں کرے گا، پیچھے سے خنجر مارے گا، دھوکہ دے گا، مسلم ایک مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ دیتا ہے وہ منافق ہے یا وہ لا علم ہے، اسے سدھرنا ہے، ولا یکذب، جھٹلائے گا نہیں، بھائی بھائی کی باتوں پر بھروسہ رکھے گا، ولا یخذلہ، انہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، تنہا پڑے ارے ہوا ختم ہونے دو، ہمارے یہاں یہ برادر جب مسئلہ برادر کے آ جاتے کبھی ایک آدھے آ رہے ہو برادر ہونے دو، یہ ایمان ہمارے اندر تکمیل نہیں، ہونا نہیں چاہیے، بھائی چار کی مضبوط ہو، تکلیف ان کی میری بھی ہے کوئی بھی ہو، اور ان کی برادری ہمیں نہیں، ہم مومن ہیں مسلمان ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلم دوسرے مسلمان کے لیے حرمت والا ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان حرمت دار ہے، ارضہ، ان کی آبرو عزت بھی آپ کو دھیان رکھنا، جب اپنے ماں اور باپ کی برائیاں باہر نہیں کرتے ہیں تو بھائی کی بھی برائی باہر نہیں لائیں گے آپ، کوئی آئے وہ جو آپ نہیں کریں گے، ہماری عادت کیا ہے، کسی بھائی کی برائی ملے تو پھر ہمارا مضمون بنا فلاں نے ایسے کیا فلاں نے ایسے کیا، کیونکہ آپ کا اندر بھائی چارگی نہیں ہوتے تو آپ اپنے بھائی کی برائی دو لوگوں سے نہیں کرتے نا، امی کی برائی نہیں کرتے نا، تو پھر آپ کے بھائی کی غلطی کو کیوں نہ چھپایا آپ بولیں تو آپ کے اندر بھائی چارگی میں کمی ہے، کیونکہ فرمایا حضور نے ان کے عرض عزت حرام ہے، ومالو، ان کا مال حرام ہے، آپ نہیں کھاؤ گے، حرام کھانا ہے اپنے بھائی کی مال، ودمہ، ان کے خون، غلط
طریقے سے کسی اپنے بھائی کا خون آپ ہتک نہیں کرو، خون بہائے گا نہیں. اور پھر فرمایا التقوی ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. اور ایمان و تقوی اپنے دل کی بات ہے، اپنے دماغ کی بات ہے. پھر فرمایا یحسب امرئ من الشر، آدمی برا ماننے کے لیے اتنے ہی کافی ہے، وہ آدمی برا ہے اچھا ہے آپ کو جاننا اتنے ہی کافی ہے. ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلم بھائی کو حقیر جانتا ہے، توہین کرتا ہے، برا جانتا ہے، وہی کافی ہے، وہ آدمی خود برا ہے. اس لیے اپنے بھائی کو برا جانتا ہے، اس کا برا کہتا ہے، وہ آدمی خود برا ہے. ہو گئے ایک مسلمان کو حقارت سمجھنا. میں کتنے بھی نیک ہو جاؤں لیکن میں آپ کو توہین اور حقارت سمجھنے کو مجھے حق نہیں. کیا پتہ مجھ سے وہ اچھے ہو، اللہ کیا، کیونکہ اللہ دل کو دیکھ رہا ہے. ہمارے اعمال اور ہماری کتاب پڑھنے پر اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دل دیکھے گا. تو اس لیے ہو سکتا ہے اللہ کہاں وہ مضبوط ہو، اس لیے ہمیں دھیان رکھنا پڑے. ایک اور حدیث میں ہے، یہ حدیث امام ترمذی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث حسن میں، اور انہوں نے یہ بھی قرار کر دیا حدیث حسن ہے اس نے روایتی طور پر. ایک اور حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے لا تحاسدوا، حسد مت رکھنا، باہمی حسد مت رکھنا. ہم اپنے دل کی دیوار وسیع کرنا، کوئی ہمارے یہاں کچھ کمائے گا، کچھ پیسے زیادہ آئیں گے، ہمارے دل کا آنکڑا پھٹنے لگتا ہے، بولتے وہ حرام کمانے لگا، وہ حرام کا کماتا ہوگا. ہمیں ضرورت نہیں، سب کو کمانے دیجیے، ہر کوئی مالدار بن جائیے، ہر کوئی بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائے. ہم تو یہی کہتے ہیں نوجوان محنت کرے، پڑھائی کرے اور آپ عربی پتی بن جائے آنے والے ٹائم کے لیے. اور ہم یہ بھی کریں کوئی کامیاب حلال جائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے اس کا حوصلہ بڑھا دو، بلکہ انہیں تنقید کرو، اسے کھچاتا نہیں کرو یہ کہاں سے کما رہا ہے. یہ تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے نا، ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے نا. بھائیوں نے کہتا ہے احترام کرو، عزت کرو، ان کے اچھا کام کو سراہ دو. ہم یہی کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی ہے کچھ مولانا کے پاس پیسہ آ گیا تو حرام ہے. مولانا کے پاس بھی پیسہ ہونے دیجیے نا، مولانا بھی عزت میں جینے دیجیے نا، کیا دقت ہے. مولانا کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی تو بہت پیسے تھے، ہم نے ارادہ باندھنے کو کیا نہیں تھے. امام عالم کی طرح ہم بھی بزنس کرتے تو آج وقت کا بڑے امیر میں ہی رہتا، لیکن اس وقت ہم نے ایسا سوچا نہیں تھا. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے اگر مجھے توفیق دیا تو امیر پھر سے بناؤں. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے سے بھی مضبوط بنائے، امت کو خوب خرچ کرنے کو توفیق عطا فرمائے. تو کوئی مولانا سے پیسہ آ جائیں تو پھر ہمارے دل کا پارا بڑبڑانے لگتے، کہاں سے آنے دیجیے نا. ہمارے مولانا بھی سیاست میں بھی قائد بنے، پیسے میں بھی امیر بنے. مولانا کو پیار کرو نا، انہیں بڑھا دو نا، ان کی مسئلہ آ جاتے ہیں انہیں کھینچنے لگتا ہے. سیاست میں وہ لیڈر بن جائیں گے تو 10 خامیاں گننے لگتا ہے. اگر آپ کو اور کوئی بن جائے تو کوئی بات نہیں، بس مولانا بن جائے تو ان کے اندر خامیاں ملتے. اگر اور کوئی ہوگا تو کوئی لچا لپنگی کوئی اور، ہمارے یہاں تو اچھے لوگ ہیں، اگر کوئی آ جائے تو سب ان کے تو برائیاں گننے لگتے. تو یہ ہوتے ہیں، کیوں سب کو بڑھاوا دے. یہ ہم خیال کریں. حدیث میں ہے لا تحاسدوا، آپس میں آپ بغض حسد مت رکھنا. پھر فرماتے تناجسوا، بکری میں مہنگا مت کرنا. جب وقت خراب ہو جاتا ہے، میرے پاس وہ مال اسٹاک ہے تو مہنگا کر کے بیچ کر کمائی مت کرو. سب کا بھائی یہ فائدہ ہونے دو. کبھی پیاز میں ہوتا ہے، ٹماٹر میں ہو جاتا ہے، جب میرے پاس اس کا کھیتی ہے تو میں لوٹنے لگتا ہے. ادھر 100 روپے ہو گیا تو چلو 100 روپے مل جائے. مت کرو. ولا تناجسوا، آپ ایسے غلط فائدہ بھی نہ کرو بھائی کو. ولا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھنا. کبھی کچھ کیا تھا چھوڑو نا، اس میں کیا ہوتا ہے، میں کبھی بدلہ لوں گا ہی لوں گا، بھول لینا. آپ اتنے طاقت میں بدلے لینے کے لیے آپ کی زندگی میں کیا آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے کہ اتنا آپ جیو گے؟ چھوڑ کر بھائی چارگی میں جو اللہ معاف کرے ہمیں بھی انہیں بھی، ایسے پالیسی اپناؤ. ولا تدابروا، آپسی روگردانی مت کرو. بھائی یہ دوسرے برادری انہیں دیکھیں گے نہیں کیونکہ میری حرمت گھٹے گی. ہمارے یہاں نہیں ہے، کئی جگہ میں ہو بھی سکتا ہے، اس لیے میں اطلاع کرتا ہوں. نہیں ہونا چاہیے روگردانی. بھائی اور آپ کندھے پیشانی سے سلام پیش کریں، السلام علیکم بولے، مسکرائیں، تبسم کریں، صدقہ ہے. حدیث پاک میں ہے ولا یبی بعضکم علی بیع بعض،
ایک نے خریدا ہے، اس کی مال آپ مت لے لو. کسی نے 2 لاکھ میں بات کری، آپ کا پتہ چلا وہ سستا ہے، میں 4 لاکھ میں لینا حرام ہے، آپ مت لے لو. وہ نہیں لینے دو، فائدہ کمانے دو، بھائی ہے آپ کا، بھائی ہے وہ، کمانے دیجئے. آپ یہ حدیث میں ہے، آپ مت کیجئے غلط فائدے کے ناطے. اور وہ لے رہا تھا تو پتہ چل گیا فائدہ اور آئے، آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں، انہیں دو نہ دیا. یہ اسلام میں ایمانداری ہمیں نہیں چاہیے. واقعہ بہت ہے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں، انشاءاللہ کبھی آپ کو سناؤں گا. یہ حدیث آپ سنیے. پھر فرماتے کونوا عباد اللہ اخوانا، آپ اللہ کے اور بندے بنے اور بھائی بنو اللہ کے لیے. اللہ کے جو ہے بندہ بنے، بڑھیا بھائی چارگی کے ساتھ بندہ بن کے جیو. سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں. یہ حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں. میں ختم کرتا ہوں. بھائی چارگی اسلام میں کیسے؟ عمر بن خطاب خلیفہ دو، ان کے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں مسلمان فتح ہوتے ہوئے ہوا، دربار میں بات چیت ہو رہے تھے. دوران ایک آدمی آئے عمر بن خطاب کے پاس، آ کر فرمانے لگے ایک آدمی نے مجھ سے ظلم کیا، بدلہ لیجئے. اور وہ اپنے کام میں مشغول تھے، توجہ نہیں کیا. تو انہوں نے اچانک بولے تو انہیں اب خلیفہ ہے، ایک دم براہ راستہ ہے، یہ نہیں ہمارے یہاں سسٹم ہے. انہیں سسٹم نہیں، خلیفہ، کیونکہ انہیں اتنے زیادہ پریشانی نہیں. مضبوط راجہ ہوتا ہے شکایت کم ہوتی ہے، مضبوط راجہ ہے. اب وقت ایسا تھا، گرم تھا، تو عمر بن خطاب نے ان کے ڈنڈے میں انہیں ٹھوکا. میں کام میں ہوں نا، تمہیں نظر نہ آ رہا ہے، اس وقت آپ شکایت لے کر آ رہے ہو. تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب کا دل میں اور نرمی آیا. بولا میں غلط کیا، ایک میرے رعایا کو میں نے ٹوئسٹ پہنچایا، تکلیف دیا ہے. بولا انہیں پیش کرے میرے سامنے، جو آئے تھے میرے پاس، جو شکایت کرنے پہنچے تھے، وہ سامنے پیش کیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو میرے ڈنڈا لیجیے اور مجھے آپ ٹوکیے، مجھے ماریے نا، میں غلط کیا، آپ کو بدلہ دیجیے نا. تو بولا میں بدلہ نہیں، معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. اللہ کے لیے معاف کریے، مجھے ڈر کا مارے میں نہیں مار، رب کے لیے معاف کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے چلیں گے. پھر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے. پھر ان کے دل میں یہ خیال ہے، اے عمر تم تو ادنا تھا، تم مشرک تھا، اللہ نے تمہیں رہنما ہدایت دیا، بڑا بنا دیا. تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں سیدھا راہ دکھایا. تم چھوٹے تھے، تمہیں اللہ بڑا خلیفہ اور اسلام میں بہت بڑا بنا دیا. راج مسلمان کا رہبر بھی تمہیں اللہ نے چنا. تم کسی رعایا کو توہین کرے. اور یہ سوچ کر وہ پوری رات روتے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جو رعایا کو میں نے تکلیف پہنچا دیا. اس کے صدمے میں وہ پوری رات روتے رہے. راوی فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب جیسے بہتر آدمی، لوگوں کے لیے نرم دل لگنے والے کو دیکھا ہی نہیں. بظاہر سامنے سے تو انہیں غصہ تو ہوتا ہی ہے کبھی، لیکن ان کے دل کے یہ عالم نرمی میں ان کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں. امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں واقعہ پیش کرتے ہیں. رست الغابہ میں بھی ہے یہ واقعہ. تو میں ختم کرتا ہوں. جو